شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو اس جہاں کا پالنے والا اور رب ہے۔ درود پاک ہو حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں آپ کو میزبان سعید حسنین نقوی۔ ناظرین کرام، آج ماہ مبارک رمضان کا 14واں روزہ ہے۔ جیسے کہ ہماری بہت پیاری گفتگو جو قصص انبیاء کے موضوع پہ چل رہی ہے، جیسا کہ بہت سارے انبیاء کا ذکر ہو چکا اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا جا رہا ہے، آج بھی ہم اسی قصے کو جاری رکھیں گے۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی معزز مہمان جن سے ہم استفادہ کریں گے جو ہمارے سیٹ پر موجود ہیں، جناب محترم امتیاز حسین ابراہیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک۔ محترم، جیسے کہ ہماری بہت خوبصورت گفتگو چل رہی تھی قصص انبیاء کے موضوع پر، اور جیسے کہ ہم پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کے اوپر، جیسے کہ آپ نے گزشتہ گفتگو میں بیان فرمایا کہ ان کی سب سے یعنی بری بیماری بخل تھی، جو سرایت کرتے ہوئے دوسری بیماری کو بھی باعث بنی۔ تو آگے جو ان کو اور جو بیماری لاحق ہو گئیں تو وہ بیماری کون کون سی تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ہر امت میں جب کوئی فساد دیکھتا ہے تو کسی نہ کسی نبی کو ضرور بھیجتا ہے، جی، تاکہ امتوں کے لیے یہ یعنی اتمام حجت ہو جائے کہ ہمارے لیے کوئی نبی نہیں بھیجا گیا۔ کہہ سکتے ہیں نا کہ مثلا باقی غرق تھے، ہم تو چاہتے تھے ہدایت لینا، جی، تو خدا اتمام حجت کرتا ہے کہ ہم اپنے انبیاء کو ضرور تمہارے اندر مبعوث کریں گے۔ صحیح۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم صدوم میں بھیجا، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی موقعیت یہی بنتی ہے شہر صدوم کی کہ جو آج کا اردن ہے، تو وہاں پہ بھیجا۔ تو وہاں کے لوگوں کی سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ یہ بخل کا شکار تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں ان کو ملی ہوئی تھیں لیکن یہ دوسروں کو نہیں دینا چاہ رہے تھے، اس لیے لوگوں کو تنگ کیا اور لوگوں کو بھگا دیا۔ پھر آخر آگے مرحلہ جو پہنچا وہ یہ تھا کہ مہمان آنا شروع ہو گئے۔ جو مہمان آتے تھے پھر ان کو یہ تنگ کرتے تھے کہ حتیٰ مہمانوں نے بھی آنا وہاں پہ چھوڑ دیا، تو آپس میں فساد ہونا شروع ہو گیا۔ ان کی ترتیب یہ ہو کہ پھر ایسا ایسا انہوں نے گالیاں بھی دینا شروع کر دی، فوش بد دیتے تھے۔ صحیح، یعنی دیکھیں مرحلہ بر مرحلہ انسان کہاں پہ جا رہا ہے۔ قرآن کہتا بھی ہے کہ مرحلہ بر مرحلہ انسان گراوٹ کی طرف اگر جائے، پستی کی طرف جائے تو ایسا ایسا چلا جاتا ہے انسان۔ بلندی پہ جانا مشکل ہوتا ہے لیکن نیچے آنا بہت آسان ہوتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا پہاڑ پہ چڑھتا ہے انسان بڑی مشکل سے، لیکن واپسی پہ کتنی تیزی سے آ جاتا ہے۔ ممکن اوپر سے چھلانگ بھی لگا دے تو ایک دم نیچے کھائی میں گر سکتا ہے، لیکن جانا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے۔ کمالات حاصل کرنا، اسی طرح ویلیوز حاصل کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ خوب قوم صدوم نے یہ کیا، آہستہ آہستہ گالیوں پہ اتر آئے، پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر لباس عریاں ہونا شروع ہو گیا، عریانی پھیلنا شروع ہو گئے۔ اور وہ لوگ جو ان کے مقابل ہوتے تھے، یعنی پاک و پاکیزہ رہنا چاہتے تھے، تو ان سے کہتے تھے انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاک و پاکیزہ رہیں۔ اب یہاں دیکھیں یہ قرآن نے ان کی ذکر کی ہے کہ طنز کی زبان ہے۔ صحیح، کہہ رہے ہیں کہ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پاک و پاکیزہ ہوں۔ پاک و پاکیزہ یعنی طنز کر رہے ہیں۔ ایک دور میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ پاک ہو تو بڑا اس کو اہمیت دی جاتی ہے کہ یار یہ پاک ہونا چاہتا ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ پاک ہونا چاہتے، طنز کر رہے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر۔ یعنی ہم جو گناہ کر رہے ہیں، ہم جو فعل انجام دے رہے ہیں، یہ بہت ہی اچھا ہے، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ ایک چیز ہمیشہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ انسان اگر پہلے کوشش کرے کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو، صحیح، اگر گناہ میں مبتلا ہو گیا تو کوشش کرے کہ یہ گناہ فردی ہی رہے، یعنی مجھ تک محدود رہے۔ اگر یہاں پہ بھی انسان سے ہو گیا کہ فردی نہیں رہا تو اجتماعی نہ ہونے دے۔ جب اجتماعی ہو جاتا ہے تو کوشش کرے کہ یہ ایک زمانے تک محدود رہے، یعنی گناہ کے سٹیپ ہیں، اسی طرح برائیوں کے سٹیپ ہوتے ہیں، گناہوں کے بھی سٹیپ ہیں۔ کیا ہے پہلے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں ایک تنہائی میں گناہ کر رہا ہوں تو یہ میرے تک محدود ہے، اس کا عذاب بھی اتنا ہی ملے گا جتنا میں نے کیا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو اجتماعی گناہ کر دیتا ہوں، معاشرے کے اندر میرا گناہ پھیل جاتا ہے، میری عادت جو میری روش تھی وہ لوگوں نے اپنانا شروع کر دی۔ اگر اجتماعی ہو گئے تو کوشش ہو کہ یہ اسی زمانے میں ختم ہو جائے، سنت نہ بن جائے کہ باقی امتیں بھی اسی کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں۔ جی، اور پھر ایسا بھی نہ ہو کہ بعض اوقات یہاں تک پہنچ گئے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زمانوں سے ماورا انسان کو گناہ چلا جاتا ہے، جس کو ہم ابھی آخر زمانے قوم لوط کو ذکر کرنے کا بھی یہی ذکر وجہ ہے کہ ان کا گناہ عالمی بنا ہے۔ اب قوم لوط کا عمل زیادہ ہو رہا ہے، جیسے ہومو سیکشولیٹی جو شروع ہو چکی ہے، ہم جنس کرائی، یہ قوم لوط کا عمل ہے۔
اگر انسان کوشش کرے کہ یہ اجتماعی نہ ہو، اجتماعی ہو گیا تو زمانے تک محدود ہو، اگر زمانے تک محدود ہو گیا تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر زمانوں سے ماورا ہو گیا تو جو بھی جس زمانے میں یہ عمل کریں گے میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ صحیح۔ روایت میں ذکر ہوا ہے، باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے کہ جہنم کو خدا نے خلق کی ہے، جہنم کے اندر ایک پہاڑ ہے، پھر اس پہاڑ کے اندر ایک کھائی ہے، اس کا کھائی کے اندر ایک صندوق رکھا گیا، اس کے اندر 7 بڑے مجرم دفن ہوئے ہیں، خدا نے رکھے ہیں۔ صحیح۔ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم و ستم کی اور اس چیز کی غلط روش کی بنیادیں رکھی ہیں، جی۔ یعنی بنیاد گزار ہیں ان کو خدا نے۔ میں سے سب سے پہلے کون ہے؟ ان میں سے قابیل ہے۔ قابیل کو خدا نے تبارک تعالیٰ نے اس صندوق میں رکھا ہے، یعنی یہ 7 افراد اس صندوق کے اندر جب بند ہیں، اگر خدا اس کو کھول دے اس کا در تو اس کی بدبو سے سارے اہل جہنم اذیت میں ہوں گے، یعنی ان کی بنیاد، یعنی جب ظلم بڑا کیا ہے تو خدا عذاب بھی بڑا دیتا ہے۔ میں نے اگر ایک غلط روش اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر جاری کر دی، مثلا اس کی مثال میں آپ کو آسانی سے دے سکتا ہوں کہ جب ہم والد اور والدہ ہیں، میری اولاد ہوتی ہے، اب میں ایک گھر میں غلط کام کی روش رکھی ہوئی ہے، یہ روش کہاں تک جائے گی؟ میری اولاد میں جائے گی، حتماً جائے گی۔ ہم جو چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کریں، بچوں کی تربیت کبھی بھی کہنے سے نہیں ہوتی، جی، کرنے سے ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ ناظرین اب سوال ہوگا کہ یہ کیسے آپ نے کہہ دیا؟ وہ اس طرح سے کہ آپ کا بچہ آپ کو دیکھتا ہے، جو بھی آپ کرتے ہیں وہ اسی کے اوپر چلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ برائی کہاں سے لکھتا ہے؟ جھوٹ کہاں سے سیکھتا ہے؟ تو رسول خدا کے حدیث میں آگے کہ بچے کو نصرانی یا یہودی یا مسلمان والدین بناتے ہیں، یہ بچے کی تمام چیزوں میں سرایت کرتی ہے۔ بچے کو جھوٹ کون سکھاتا ہے؟ ماں باپ سکھاتے ہیں۔ بچہ تو کبھی بھی پیدائشی طور پہ اس کو نہیں معلوم کہ میں نے مثلا ایک واقعیت ہے اس کو غلط بیان کرنا ہے۔ مثلا والد کمرے میں بیٹھا ہے، باہر سے کوئی بلاتا ہے، پتہ ہے شاید قرضے لینے والا آ گیا، کوئی آ گیا، تو بچے سے کہتے ہیں ان سے کہو کہ والد گھر پہ نہیں ہے، وہ سیکھ لیتا ہے وہیں سے کہ نہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے مفاد کی خاطر جو چیز واقعیت ہے اس کو غیر واقعیت بنا کے بیان پیش کریں۔ جی، بعض اوقات خود بچہ جا کر باہر جا کے سچ بول رہا ہوتا ہے کہ والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر پر نہیں، کیونکہ وہ معصوم ہے، اس کو تو نہیں پتا نا میں نے کیسے کہنا ہے، تو وہ جا کے یعنی یہاں سے بچہ سیکھ لیتا ہے کہ جب بھی اپنا میرا مفاد ہوگا تو میں واقعیت کو غیر واقعیت بیان کروں گا۔ اور یہ سیکھا بھی اس نے اپنے والد سے سیکھا، جی، یا والد نے نہیں سکھایا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشروں کی مشکل یہ ہے کہ وہ جا کے اسکول، کالج، یونیورسٹی، وہ تو وہ پھر وہاں پہ انسان کا اختیار ہوتا ہے، لیکن اسکول میں جا کے سیکھنا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر گلی محلے میں سیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادیں، بچہ کبھی بھی گناہ گار نہیں ہوتا، اس کو والدین بناتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ بیان فرماتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ماں کی گود سے بچہ عرش تک پہنچ سکتا ہے، معراج تک۔ صحیح، یعنی ماں کی گود معراج تک پہنچا سکتی ہے۔ یہ گھر ایک پورا معاشرہ ہے، خاندان ہے، اس کی بنیادوں میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ مضبوطی آئے تو والدین یہیں سے تربیت شروع کریں، پہلے اپنی اول درجے پہ، کہ مجھے معلوم ہے ایک خدا نے مجھے امانت دی ہے، کیونکہ یہ سب امانتیں ہیں۔ وہ ایک شعر بھی ہے عربی کے، مل اولاد و ول، اس طرح کا ہے کہ اولاد اور یہ خانوادہ آپ کے پاس امانت ہے، اور پھر ایک دن وقت آئے گا کہ خدا کے پاس یہ امانتیں لٹانی پڑیں گی۔ مثلا میں حسنین بھائی آپ کو 100 روپے دیتا ہوں، یا آپ مجھے 10,000 روپے دیتے ہیں، میں اس کو کیا کرتا ہوں 500 روپے واپس کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے یار خیانت نہ کرو، یا آپ نے ایک مجھے اچھی چیز دی، پیاری دی، کہا کہ اسی کو یار محفوظ کر کے بہت ہی پیارے انداز سے رکھنا، جی، لیکن میں اس کی حفاظت نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ خیانت ہوگی۔ ہم بچوں کے اندر خیانت کیسے کرتے ہیں؟ بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرتے۔ جی، اب انہوں نے کیا کیا؟ خداوند تبارک تعالیٰ ان 7 افراد کو کیوں اس طرح عذاب دے گا؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم و ستم اور فساد کی بنیاد رکھی۔ جی محترم، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید طرز ہم چلتے ہیں اپنی گفتگو کی جانب۔ جیسے محترم آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا کہ قوم لوط کے اوپر جو عذاب نازل ہونے کی وجوہات تھیں وہ کیا تھیں، اور آپ نے عرض کیا کہ جہنم کے اندر 7 ایسے افراد ہیں کہ جن کو خدا نے ایک صندوق میں بند رکھا ہے کہ اگر اس کا صندوق کا دروازہ کھل جائے تو اہل جہنم بھی ان سے تنگ پڑ جائیں ان کی پو سے۔ تو وہ کون کون سے افراد ہیں؟ جیسے آپ کو بیان فرما رہا تھا کہ ان میں سے ایک تو حضرت تو نہ کہیں اس کو، قابیل تھے، جو حضرت حابیل کے قاتل تھے، بھائی تھا جس نے قتل کیا، یعنی اول ظالم وہ فرد ہے کہ جس نے ظلم کی بنیاد رکھی ہے،
کیونکہ اس سے پہلے بشر کو معلوم نہیں تھا کہ کسی کو قتل بھی کرنا ہے جی اس نے جب اپنے بھائی کو قتل کیا تو اس کے بعد اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کو کرنا کیا ہے تو اس وقت خدا نے کوے کو بھیجا تو اس کے ذریعے بتایا کہ اس کو اگر مار دیا ہے تو دفنانا بھی ہوتا ہے کوے نے ایک کوے کو مارا اس نے اس کو زمین کو کھودا اور دفنا دیا پھر اس کو پتہ چلا نہیں اسے دفن بھی کرتے ہیں یعنی اول ظالم یہ ہے دوسرا وہ ہے نمرود کو خداوند تبارک تعالیٰ ایسے ہی بند رکھے گا تیسرا فرعون ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور کئی نسلوں کو انہوں نے یعنی غرق کیا تھا اسی فساد کے اندر فرعون یعنی اپنے آپ کو جب انا ربکم الاعلی کہتا تھا تو اسے مراد یہ تھا کہ پوری جتنی نسلیں اس کے اندر پیدا ہوئی سب کو فساد کے اندر اس نے مبتلا کیا بنیاد رکھنے والا ہے چوتھا وہ ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو انحراف پیدا کر دیا دین موسیٰ جو تھا آیا جیسے سامری تھا یہ انہوں نے وہ کہتے ہیں موسیٰ کو تحریف کر دی اصلی دین تھا وہ اس کو خراب کر دے پھر اس کے بعد پانچواں وہ ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی انحراف کیا تو یہ وہ بھی افراد ہیں کہ جن کو جہنم میں خدا نے رکھا ہے یعنی اس روایت کو بیان کرنے کا مقصود یہ تھا کہ کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جن کی بنیاد گناہ یا ظلم ایک روش بن جاتا ہے قانون بن جاتا ہے کلچر بن جاتا ہے اور وہ امتوں کے اندر پھیل جاتا ہے اب کیا ہوا کہ قوم لوط نے کیا کیا جب انہوں نے گناہ شروع کر دیے تو یہ آپس میں جو آپ کو معلوم ہے دیکھیں کنجوسی سے شروع ہوئے اور ہم جنس گہرائی تک پہنچ گئے یعنی ہومو سیکشولیٹی شروع ہو گئی ان کے اندر ابتدا ایک چھوٹے سے کام سے شروع ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ انسان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے مثلا کہتے ہیں پہلے بھی کہتے ہیں نا مسلمانوں سے کہ حجاب کے اوپر اتنا سختی نہ کرو تو حجاب پہ سختی نہیں کرو گے تو حجاب سے آگے آئیں گے کہیں گے کہ مثلا چند بال دکھانے سے تو کچھ نہیں ہوتا ہاتھ دکھانے سے تو کچھ نہیں ہوتا آہستہ آہستہ پھر یہ پردہ سرکتا آہستہ آہستہ نیچے چلا جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ بازو دکھانے کی تو مشکل نہیں ہوتی اور یہی کام ہوا قوم لوط کے اندر نیم اوریان اول ہوئے پھر آہستہ آہستہ اوریانی بڑھتی گئی ان کے اندر اور ابھی دیکھیں کس حالت تک پہنچے اب یہ جو قوم لوط والا عمل ہے یہ مغربی معاشروں میں ہمیں آسانی سے نظر آتا ہے سب کو نظر آتا ہے ہوم سیکشولیٹی جو شروع ہوگی تقریباً 26 سے 27 ممالک ہیں جنہوں نے اس کو رسمی طور پہ قبول کیا ہے اس کو قانون بنایا یعنی ویلیوز کیا بن چکی ہیں گناہ ویلیوز بن چکے ہیں جو نہیں کرتا اس کی مذمت کی جاتی ہے جو بچ رہا ہوتا ہے جو بچنا چاہتا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں جو کر رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ تو ہم بہت اچھا عمل ہے یہ اپ ڈیٹ انسان ہے مثلا بیٹیوں کو کہتے ہیں حجاب میں رکھو تو کہتے ہیں یہ اپ ڈیٹ نہیں دقیانوسی دور کا ہے یعنی کہ اب بے حجابی اپ ڈیٹ ہونے کا نام ہے دین سے نکل جانا خدا کے احکام کو پامال کرنا اس کو اپ ڈیٹ ہونا کہتے ہیں اب تقریباً معاشروں کے اندر اگر آپ ورلڈ میپ دیکھیں ورلڈ فیملی میپ جو ہے وہ بنایا گیا تو اس میں بتایا گیا تقریباً فرانس میں تقریباً 66 یعنی تقریباً 65% جو ہیں وہ بچے ہیں جو زنا زادے ہیں یعنی میرج سے ہٹ کے والے بچے پیدا ہوتے ہیں اور مسلمان ملکوں میں صرف ترکیہ ہے جس میں 3% ایسے ہیں جو زنا زادے ہیں باقی کوئی ممالک نہیں جن کا انہوں نے رسمی طور پر اعلان کیا ہو یعنی یہ لقمہ حرام اور نطفہ حرام کی وجہ سے اولادیں اور نسلیں تباہ ہوتی ہیں اب قوم لوط کے اوپر عذاب کی وجہ کیا تھی یہی تھی ہومو سیکشولیٹی تھی اگر ہم آج کے دور میں کر رہے ہیں تو کیا ہم بچ جائیں گے کوئی بھی نہیں بچ سکتا نا بالکل خود مثلا قرآن کا ایک اصول ہے وَإِذْ أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا یہاں پہ ناظرین تھوڑا اس آیت پہ توجہ کیجیے گا ہمیں رونگٹیں یہ آیت کھڑی کر دے گی وَإِذْ أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً جب ہم کسی بھی آبادی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں امرنا مترفیہ تو وہاں کے فاسق و فاجروں کو حکم دیتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا تم فساد و فحشہ کرو کھل کے کرو اللہ اکبر یعنی ظالمین کو ظلم کا حکم دے دیتے ہیں فحاشی پھیلانے والوں کو فحاشی کا حکم مل جاتا ہے شیطان ان کا مددگار بن جاتا ہے اور یہ معاشرے کے اندر پھر فساد پھیلانا شروع کر دیتے ہیں ہاں اگر جیسے آپ کو بیان کیا تھا قوم نوح کے اندر کہ قرآن نے خود کہا کہ ان استغفروا اگر تم استغفار کر لو گے تو انہو کان غفارا خدا کے غفار ہے اگر واپس آئیں گے لیکن اگر اس حد تک چلے گئے تو قرآن فرماتا ہے فحق علیہ القول پھر ہماری بات حق ثابت ہو جاتی ہے فدمرناها تدمیرا پھر ہم ان کو بھوسا بنا دیتے ہیں ان کی نسلوں کو یوں ختم کرتے ہیں کہ کچھ بھی باقی نہ بچے صحیح اگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشروں کے اندر ہومو سیکشولیٹی بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ ممالک قبول کرتے جا رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ یہاں خدا دیکھ رہا ہے تماشا خدا بھی دیکھ رہا ہے یہ سب کچھ
देख रहे कहा कि जाओ फसाद जितना करना कर लो, तुम में अगर जो कुछ पाकीज़ा हैं वो बचना चाहेंगे बचा लेंगे हम, लेकिन जब देखेंगे कि अभी तुम्हारा वापस आने का कोई इरादा नहीं तो हम मुकम्मल ख़त्म कर देंगे। खुदा के लिए क्या मुश्किल है एक ख़त्म करके फिर नई नस्ल पैदा करना। खुदा सिर्फ दिल सोज है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुम्हें अपने करीम रब से किसने गफलत में डाल दिया। वो तो चाहता है कि हिदायत पा जाओ, लेकिन इंसान अब क्या कर दें, होमोसेक्सुअलिटी की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और मसलन बॉलीवुड और हॉलीवुड अभी ये काम आसानी से कर रहे हैं, मुसलसल फिल्में देखें, उनकी वेब सीरीज़ देखें, तो उनमें उन्होंने यही करना शुरू कर दिया कि ये चीज़ आदी बना रहे हैं, गुनाह को आदी बनाते हैं ना। आहिस्ता आहिस्ता इंसान क्या करता है, आहिस्ता आहिस्ता गुनाह को आदी बना देते हैं, फिर माशरे के लिए कहते हैं कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहते भी हैं कि अगर फसाद फैलाने पहले औज पे ले जाओ, फिर थोड़ा सा कम कर दो। लोग कहते हैं हाँ ये किसी हद तक तो बचे हुए हैं, थोड़ा सा कम है। मतलब पहले बिल्कुल हिजाब उतरवा दें, फिर कहते थोड़ा सा पीछे रख दें, कहते हैं कि ये लो हिजाब तो हो गया। अब क्या है कि ये तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता इंसान यहाँ तक जाता है और कानून बना देता है। अब क्या हो गया, कानून बन चुका है होमोसेक्सुअलिटी एक माशरे में। वहाँ का मतलब इंडिया में जब मुझे याद है कि कबूल हुआ था ये कानून, तो बहुत सारे लोगों ने जश्न मनाए। और अगर मसलन ये फेमिनिज़म आगे आया तो फेमिनिज़म की वजह से औरतों ने जश्न मनाना शुरू किया कि हमारे हकूक़ की बात, हमारे हकूक़ की बात नहीं हुआ। अभी यूरोप के अंदर मसलन मगरबी ममालिक में ऐसी तरीके चुनी हैं जिनको कहते हैं एंटी फेमिनिज़म जी, वो ख़वातीन चला रही हैं जो फेमिनिज़म की सख्त मुखालिफ हैं। कहते हैं फेमिनिज़म सिर्फ हमें धोखा देने के लिए किया है, मर्दों ने खुद से इस्तेफादा करने के लिए। आज भी अगर बेहिजाब औरत आती है तो फ़ायदा किसका है, औरत का या मर्द का है? मर्द का है। वो आंखें ठंडी करेगा, वो इससे इस्तेफादा कर रहा है ना। औरतों को जो धोखा दिया गया सबसे बड़ा इसी चीज़ के ऊपर दिया गया कि आपको हम फेमिनिज़म की बुनियाद पे हम आपको हकूक़ देंगे, आज़ादी देंगे, सब कुछ। सबसे बड़ा जुल्म जो इस लफ्ज़ पे हुआ ना आज़ादी के ऊपर, सबसे बड़ा जुल्म ये ख़त्म हो जाए पहले। यानी मुस्तकबिरीन आलम, ज़ालिमीन आलम ने इस लफ्ज़ से बहुत इस्तेफादा किया। इस्तेफादा सही, जैसे आपने वो हम पढ़ते हैं ना मंतिक की किताब, उसमें भी कहते हैं ना कि ये सबसे पहले इसी लफ्ज़ से सबसे ज़्यादा सुए इस्तेफादा किया गया जी। तो हम लफ्ज़ आज़ादी से, हाँ लफ्ज़ आज़ादी से, ये लफ्ज़ आज़ादी कह के लोगों से सुए इस्तेफादा किया गया। इंशाल्लाह हम अभी आपके सामने आयत पढ़ेंगे जो कुरान में किस तरह से इस कौम को बेदार करने के लिए कोशिश की गई है जी। मोहतरम यहाँ पे चलते हैं वक्फे की जानिब। नाज़रीन कराम, छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन कराम, वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद अर्ज़ है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। जी मोहतरम, जैसे कि आपने कौम लूत की जो मुश्किलात थीं, जो उनके अंदर मसाइल थे, उनको डिस्कस कर लिया। उसके बाद ये बयान करते चलिए कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उसके लिए क्या इक़दाम किया। हो, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भेजा, क्योंकि इनके अंदर जब इस हद तक फसाद फैल गया तो हज़रत इब्राहीम के नुमाइंदे बन के गए। सबसे पहले जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम गए तो कहा इनसे, वलूत इज़ क़ाल लिक़ौमिही, अपनी कौम से कहा, अतातूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन, ऐ कौम तुम ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो, ऐसा काम क्यों कर रहे हो जो आलमीन में से तुम में से पहले किसी ने नहीं किया। सही, आपको मालूम है बुत परस्ती पहले थी जी, ज़ालिमीन ने जुल्म किया है, लेकिन ये वाला कभी फेल किसी ने आज तक अंजाम नहीं दिया था। फिर हज़रत बताते हुए, इन्नकुम लतअतून अर्रिजाल शहवतुम मिन दून निसा, तुम मर्दों को औरतों के अलावा अपनाते हो शहवत के लिए। बल अंतुम कौम मुसरिफून, तुम बहुत ही ज़्यादा तजावुज़ करने वाले हो। यानी कवानीन इलाही और तबीयत इंसान और फितरत इंसान के बिल्कुल बरखिलाफ़ काम है ये। बिल्कुल कि आप देखें कभी भी जानवर भी, हैवान भी ऐसे नहीं करते जी। मुज़क्कर की तरफ नहीं जाता, मुज़क्कर मुअन्नस की तरफ जाता है। बिल्कुल। लेकिन कौम लूत ने क्या किया, मर्द के पास रजू करना शुरू कर दिया। और उसके बाद कौम ने क्या कहा जवाब में, वमा कान जवाब कौमे इल्ला अन क़ालू अख़रिजूहुम मिन क़रयतिकुम, ए लूत अगर तुम इस चीज़ से बाज ना आए ना हमें रोकने से, तो हम क्या करेंगे, हम तुम्हें अपने करिए से निकाल देंगे, बस्ती से निकाल देंगे। आपको पहले बताया था ना कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जब गए थे तो बताया मौरफ़ी की कि मैं किसकी तरफ से आया हूँ, मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नुमाइंदा बन के आया हूँ जी। उसकी जो दीन लेके आया, उसकी तालीमात लेके आया, और वो इब्राहीम के जिसके ऊपर आग सर्द पड़ गई थी, ठंडी हो गई थी आग। तो इस वजह से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को धमकी कत्ल की नहीं दी, क्या कहा, तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे।
اور یہاں پہ ایک اور نقطہ بتاتا جاؤں کہ حضرت لوط علیہ السلام اس شہر کے نہیں تھے، یعنی اس شہر کے باسی نہیں تھے، وہاں کے رہائشی نہیں تھے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام باہر سے آئے تھے۔ جب یہ ہوا تو لوگوں نے ان کو اپنے سے، جب علاقے کے نہیں تھے، اپنے جو شہر کے نہیں تھے، تو نکالنا چاہا کہ نکل جائیں۔ اس کے بعد خداوند تبارک تعالیٰ نے ایک ہمارے اوپر لطف جو کیا سب سے بڑا، کریم نے اپنا کرم دکھایا کہ ہم میں سے ہی پھر نبی کو بھیجتا ہے، یعنی جس قوم کا لوگ ہوتے ہیں اسی قوم سے انبیاء کو بھیجتا تھا۔ بس عربوں میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو عربوں میں سے خود انہی میں سے تھے، ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس وقت جب حضرت لوط علیہ السلام نے ہدایت کرنا چاہی تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دینا شروع کیا، بل انتم قوم مسرفون، حضرت نے یہ بھی کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ تمہیں ہم اپنے شہر سے نکال دیں گے، انہم اناس یتطہرون، یہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ سمجھتے ہیں، یعنی بچانا چاہتے ہیں ہمارے اس کام سے، فعل سے نکلنا چاہتے ہیں۔ پہلے سب سے پہلے یہ کہا کہ تم میں سے کسی نے بھی عالمین میں سے یہ کام نہیں کیا، یعنی یہاں کیا کرنا چاہ رہے تھے حضرت لوط؟ ان کی فطرتوں کو بیدار کرنا چاہ رہے کہ اتنا کتنا کبھی کام ہے جو تم کر رہے ہو، فطرت کو بیدار کرو، اپنی انسانیت کو بیدار کرو۔ یعنی اگر انسان بطور انسان ہو کے بھی دیکھے تو یہ بدفعل نظر آئے گا، اس کو گندا کام نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں مغربی ممالک اب کیا کر رہے ہیں، پہلے کہتے تھے کہ مرد اور عورت کو کے روابط آزاد کی انہوں نے، کہ مثلا کہا کہ بعض یہ مسلمانوں کو یہ استدلال دیتے ہیں قائل کرنے کے لیے اس چیز کے اوپر کہ کیا جی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی اگر یہ ہم آزاد کر دیں گے نا تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، پھر کوئی بھی کسی کے اندر یعنی ہوس نہیں رہے گی۔ یہ کہاں سے لیے گا؟ جب بھی یہ غلاظت عام ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ پھیلے گی، کم نہیں ہوتی، گناہ کبھی بھی کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اب مغربی ممالک نے جب یہ پہلے اول انجام دیا، روابط نامشروع کو انہوں نے جائز قرار دیا، تو اب آہستہ آہستہ یہ مرد عورتوں سے ایک دوسرے سے تنگ آ گئے، حتیٰ بعض ڈاکومنٹریز بنائی گئی وہیں پہ ان کے ممالک میں جا کر ان سے پوچھتے تھے کہ تم گرل فرینڈ رکھنا چاہتے ہو یا بوائے فرینڈ رکھتے تھے، مثلا لڑکے سے وہ بوائے فرینڈ پسند کرتا ہے، صحیح اپنے یعنی مرد کو پسند کرنے لگ گیا، عورت کو۔ اب اس سے بھی آگے نکل گئے، مرد عورت کے پاس بھی نہیں جاتا، مرد کے پاس بھی نہیں جاتا، مرد حیوانوں کے پاس جاتے ہیں، عورت حیوانوں کے پاس جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ اس دن ایک میں نے خبر پڑھی، برطانیہ میں ایک لڑکی نے کیا کیا، شادی کی کس چیز سے؟ اپنے تکیے سے شادی کی۔ ایک عورت کا پڑا اس وقت، اس نے وہ جو ایک پل بنا ہوا تھا اس سے شادی کی۔ یعنی کیا انسان کے لیے مذاق بنا رہے ہیں؟ آہستہ آہستہ انسان حیوان سے بھی پستر ہوتا ہے۔ قرآن جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان جب گرتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، انسان اسفل السافلین، پستی کی اس طرف تیزی سے جاتا ہے۔ مسلمانوں کے مقابل میں یہ ایک کلچر ہے، فرہنگ ہے، مسلمانوں کو یہ مقابلہ کرنا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو یہ چیزیں دکھانی ہیں۔ آج ہمارے بچے بالی ووڈ دیکھتے ہیں، ہالی ووڈ دیکھتے ہیں، ان کی موویز دیکھتے ہیں، ویب سیریز دیکھتے ہیں، تو وہ وہاں سے دیکھتا ہے نا، وہاں سے لیتے ہیں سب کچھ، سیکھتے ہیں۔ اب وہاں پہ روابط نامشروع تو آگے بلکہ ہومو سیکشولیٹی دکھاتے ہیں، روابط آزاد دکھاتے ہیں، تو بچہ کہاں جائے گا؟ وہیں جائے گا نا، بالکل۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا ہے وَإِذْ أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر یہ ممالک بچے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے بچے ہوئے ہیں کیونکہ خدا ابھی چاہتا ہے کہ کچھ میری اتمام حجت ہو جائے، جن میں سے جو پاک و پاکیزہ ہونا چاہتے ہیں ہو جائیں، پھر یہ ان کی نابودی ہے۔ بعض دانشوروں سے پوچھا گیا تھا کہ مغربی ممالک کیسے ختم ہوں گے، جی، تو انہوں نے کہا کہ ان کو بم مارنے کی ضرورت نہیں ہے، جو اتنے ظالمین ہیں مثلا ان کو بم مارنے کی ضرورت نہیں، یہ جو گناہ کی طرف جا رہے ہیں نا جس تیزی سے، یہ گناہ خود بخود ان کو لے ڈوبے گا، خود بخود ختم ہو گئے۔ اب دیکھیں قوم لوط کے اوپر 3 قسم کا خدا نے عذاب نازل کیا، سیلاب آیا، اوپر سے آسمان سے پانی آیا، پتھر نازل ہوئے، سنگ باری خدا نے کی اس قدر کہ تاکہ ان کا کوئی بھی حصہ باقی نہ بچے، یہ آگے روش نہ جائے۔ لیکن چلیے آپ دیکھو آج کی نسل انتہا درجے کی پست ہو چکی ہے، بالکل۔ اور ہم دیکھیں قرآن نے کہا ہے فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، صرف ہم نے لوط اور اس کے اہل کو نجات دی، ان کے اہل میں سے بھی اس کی بیوی نہیں آئی، صحیح، وہ وہیں کی فساد میں غرق ہو گئے تھے۔ یعنی ایک معاشرے کے اندر اگر کلچر یا قانون بن جائے تو حتیٰ نبی کی بیوی بھی محفوظ نہیں رہتی، بالکل، وہ بھی غرق ہو گئے۔ اور خدا نے بھی کیا کیا، خدا نے اس قوم کو بالکل ختم کر دیا۔ اور آج
دیکھیں ان کا نام و نشان نہیں باقی رہا، لیکن آثار باقی. یہ دیکھیں ابھی چل رہا ہے. اب اگر یورپ کو ختم ہونا ہے تو اسی طرح سے ہوگا. اب مسلمانوں کے مقابل میں یہ کلچر ہے، مسلمان حلال زادگی یعنی حرام زادگی کے مقابلے میں اور اس چیز کے مقابلے میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ حلال زادگی کو فروغ دینا ہے. رسول خدا آئمہ ہمارے فخر کرتے تھے حلال زادگی کے اوپر. خدا کا شکر ہے کہ ہم حلال زادے ہیں. اور حتیٰ کہ بتایا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنا مقایسہ کیا یزید کے ساتھ تو اس میں یہی ایک مقایسہ کیا کہ میں تمہیں کیوں نہیں قبول کرتا؟ اس وجہ سے قبول نہیں کرتا کہ میں نے جس ماں کا دودھ پیا ہے نا وہ بہت پاک و پاکیزہ ہے. سبحان اللہ. جس نانا نے مجھے اپنی گودی میں کھلایا نا وہ بہت پاک و پاکیزہ ہے. بالکل. وہ وہی لے کے آیا، وہ قرآن لے کے آیا، وہ پاکیزگی لے کے آیا، طہارت لے کے آیا. یعنی طہارت کے مقابلے میں نجاست کو آج کل نجاست نہیں سمجھا جاتا. جی. یہ معاشرے کی گراوٹ ہے، معاشرہ اس طرح پستی میں جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نجات دیں اپنے معاشرے کو تو قوم لوط والے فعل کے مقابلے میں ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. صحیح. جی. تو اس لیے ہمیں سورہ آراف میں بھی آیت 80 سے 83 میں خدا نے یہی کہا ہے کہ اگر قوم لوط کو حضرت لوط نے بہت کوشش کی نجات دینے کی لیکن نجات نہیں پا سکے، وہ خود غرق ہو گئے اس چیز کے اندر. محترم یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی پرانی جو قومیں گزری ہیں ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل کیا. تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے جو قوم ہے جو رسول اللہ کی امت ہے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب نازل کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری باقاعدہ روایات میں ذکر ہوا ہے کہ جب تک زمین پر اس کی حجت موجود ہے نا خدا عذاب نازل نہیں کرتا. صحیح. ہمارا عقیدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ رسول خدا کے وصیوں میں سے ایک وصی ابھی تک اس زمین پہ موجود ہے. اس کے ہوتے ہوئے زمین کبھی بھی عذاب میں مبتلا نہیں ہو سکتی. ہاں وہ جب خود آئیں گے ظہور کریں گے تو اس کے بعد عذاب نازل ہوگا. لیکن معاشرے کا عذاب صرف یہی نہیں ہوتا کہ اس کو ملیاں میٹ کر دیا جائے. اصلاً خاندان کا یا فیملی کا نام ہی ختم ہو رہا ہے. اب فیملی کہتے ہیں کہ پہلے کہتے تھے کہ میاں بیوی، اب کہتے ہیں فیملی صرف اسی کو نہ کہیں، مرد کی بھی فیملی ہوتی ہے، عورت کی بھی فیملی ہوتی ہے. اللہ اکبر. یعنی طبیعت و فطرت انسان کے برخلاف یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں اگر ہم مسلمان نہیں کھڑے ہوں گے تو مسلمان بھی اسی طرح سے فساد میں مبتلا. اگر مسلمان ہو گئے تو خدا کی اتمام حجت ہو جائے گی، خدا اس زمین کو ختم کر دے گا، ایک اور زمین لے آئے گا. خدا کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک اور مخلوق لے آئے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے پیدا کرنا بشر کے لیے. صرف یہ ہے کہ ہم میں سے کس کے اندر صلاحیت ہے کہ ہم آگے بڑھیں، ہم خدا کے نمائندے بن کے بنیں. اب شیاطین کے نمائندے مل کے یہ چاہتے ہیں کہ زمین کو فساد سے پر کریں. خدا کے نمائندے آگے ہیں نا. خدا کی قرآن جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کہتے بھی ہیں کہ علماء وارث انبیاء ہوتے ہیں تو علماء اور علماء کے ساتھ جو امت رسول ہے وہ شاہد ہے، وہ آئے اور امتوں کو نجات دے. ہمارے پاس قرآن مجید اتنی خوبصورت کتاب موجود ہے. امت پیاسی اس کی ہدایت کو لینے کے لیے امت پیاسی ہے، کوئی لے کے تو آئے نا، کوئی لے کے نہیں آ رہا. سن جی محترم بہت شکریہ، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں اس موضوع کو ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کیا. ناظرین کرام جیسے کہ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو سنی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام برائیوں سے، تمام گمراہ ہونے والی چیزوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. ناظرین کرام یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہو جاتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. اللہ نگہدار.